خطرے کی بات یہ تھی کہ وہ نیلی روشنی گہری ہوتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کسی اندھیری جگہ میں قید ہو رہا ہوں۔ میں اس قید سے رہائی پانے کا سوچ رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے سکون ملنے لگا۔ اندھیرے کی کیفیت ختم ہو رہی تھی اور لاکھوں ذرات روشن ہو رہے تھے۔ وہ نہ صرف روشن ہو رہے تھے بلکہ میرے قریب تر بھی ہو رہے تھے، حتیٰ کہ مجھے صاف نظر آنے لگ گئے، جنہیں دیکھ کر میرا سر چکرانے لگ گیا۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور متلی کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سب کچھ گھوم رہا تھا اور میرا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ جوں جوں وہ ذرات واضح ہو رہے تھے تو مجھے ستاروں کی مانند نظر آنے لگ گئے۔ وہ اتنے قریب سے نظر آنے لگ گئے کہ ستاروں کے ارد گرد گھومنے والے اجزاء فلکی بھی نظر آنے لگ گئے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ ذرات نہیں بلکہ سچ مچ ستارے تھے۔ ارے، یہ تو میں خلا میں پہنچ کر ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر وہ نہیں تھا جو زمین سے نظر آتا تھا۔ میں تو ستاروں کے بیچ میں تھا۔ یا تو وہ میری طرف تیزی سے امٹ کر آ رہے تھے یا پھر میں ان کی جانب انتہائی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہو رہا تھا، کائنات کی وسعتوں تک پہنچ رہا تھا۔ ستارے اور ان کے سیارے میرے ارد گرد سے گزر رہے تھے۔ میری نظروں نے کتنی دور تک اور کتنی دیر تک یہ مناظر دیکھے، کچھ یاد نہیں۔ میری یہ رفتار اور یہ مناظر ناقابل بیان تھے۔ آخر کار میری رفتار کم ہو گئی اور میرے سامنے ایک ستارہ آ گیا، جس کا ایک سیارہ میری نظروں کے عین سامنے آ گیا۔ اس پر گڑھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ بالکل مشتری کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو لگ بھگ 12 چاند اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ منظر ایک بار پھر سے تبدیل ہو گیا۔ میری نظریں ان میں سے ایک چاند پر ٹک گئیں۔ اس کا سبز رنگ تھا، اس کی فضا بھی نظر آ رہی تھی اور بادل بھی۔ پھر وہ منظر کہیں اوجھل ہو گیا۔ اب میرے ہاتھ میں وہی چاول کے دانے جتنا دھاتی ٹکڑا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ مناظر کی اس قدر تبدیلیوں نے مجھے پاگل سا کر دیا۔ میں زمین پر گر گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دماغ کو بجلی کے جھٹکے لگے ہوں۔ لگتا تھا کہ صحرا اور آسمان کسی دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ میرا جی متلانے لگا، لیکن کئی دنوں کی بھوک کی وجہ سے کہہ بھی نہ آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں کسی ایسی کشتی کی مانند ہوں جو ہچکولے کھا کھا کر الٹنے ہی والی ہے۔ میں نے اس کشتی کو سہارا دینے کے لیے ریت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گاڑ لیں۔ کافی دیر کے بعد میرے دماغ میں آنے والے دائرے غائب ہوئے اور میں کچھ سانس لینے کے قابل ہوا۔ میں نے اس دھاتی ٹکڑے کو مٹھی میں دبا رکھا تھا تاکہ کہیں وہ ریت میں گر کر گم نہ ہو جائے۔ اس میں سے پھر وقفے وقفے سے روشنی نکل رہی تھی، لیکن اس بار مجھ میں ہمت نہ تھی کہ اس کی جانب دیکھ سکوں۔ اس کی چمکتی روشنی مجھے یاد دلا رہی تھی کہ ابھی جو کچھ ہوا تھا وہ سچ تھا۔ پھر میرے ذہن میں ایک بات گونجی تو ایک بار پھر سے میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ اصل میں کیا شے تھی، لیکن اس چھوٹی سی شے نے مجھے سچ مچ دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ غالباً اس کا تعلق اس کے شوہر کی روح سے ہوگا۔ اس چاول کے دانے کے برابر لوہے کے ٹکڑے کا تعلق اس ستارے سے ہوگا جو اس کے شوہر کا تھا۔
یہ ٹکڑا اصل میں چھوٹا سا شہابیہ ہوگا جو تھکلا مکان کے اس صحرا میں گرا ہوگا، اور عین اس جگہ گرا تھا جہاں اس کی بیوی کو دفن ہونا تھا۔ یقیناً یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ اگر اب بھی اس کو اتفاق کہیں تو دنیا میں کس بات پر یقین کیا جائے؟ پھر تو واقعی یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ میں اسے جگانا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ اسے جس شہابیہ کی تلاش تھی وہ شہابیہ اس کے سامنے ہے، لیکن وہ ابدی نیند سو رہی تھی۔ مجھے بے حد قلق ہو رہا تھا۔ میں نے وہ دھاتی ٹکڑا جو کہ ایک شہابیہ تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ہائے افسوس، اب کیا فائدہ؟ وہ اسے چھو سکتی تھی اور نہ ہی اسے دیکھ سکتی تھی۔ میں نے وہ ٹکڑا اس کی مٹھی میں دبا دیا۔ مجھے سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکلنا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس ٹکڑے کو اس کے ساتھ وہیں دفن کر دیا جائے۔ لہٰذا میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر کی کھدائی جاری رکھی، لیکن میرا دماغ معوف ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، اور پھر کچھ لمحوں میں چراغوں میں روشنی آ رہی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پر پاتا ہوں۔ سامنے سفید دیوار تھی اور چھت پر پنکھا چل رہا تھا۔ جب جانے پہچانے خوشی میں نہال چہرے نظروں کے سامنے آئے، تب مجھے پتا چلا کہ میں تو ہسپتال کے ایک بستر پر تھا۔ سورج نکلتے ہی انہوں نے ہماری تلاش شروع کر دی تھی۔ خوش قسمتی سے انہوں نے مجھے اور اس کی لاش کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ سر وانگ نے مجھے بتایا کہ وہ رات گئے ہمیں ڈھونڈتے رہے، پھر آخر کار ایک ایسی روشنی کی مدد سے ہم تک پہنچے جو وقفے وقفے سے چمکتی تھی۔ یہ اس ستارے کی روشنی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ اس کے شوہر کا ستارہ تھا۔ میں نے اٹکتے ہوئے سر وانگ کو بتایا، وہ کوئی ستارہ یا شہابیہ نہیں تھا، وہ تو کوئی عجیب سی چیز تھی۔ اس میں سے تیز روشنی نکل رہی تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر دے اور بندے کو ایسے ایسے مناظر دکھائے جو اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ سر وانگ اتنے پرجوش ہوں گے۔ یقیناً انہوں نے بھی وہ تمام مناظر دیکھے ہوں گے جنہیں میں کائنات کی سیر سمجھ رہا تھا۔ باقی سب ساتھیوں کا بھی یہی کہنا تھا۔ انہوں نے وہ تمام مناظر دیکھ لیے تھے۔ ان کی گفتگو سے مجھے پتا چلا کہ اس چیز کو یونیورسٹی آف سنکیانگ کے جیولوجی کے ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر چانگ کو معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے بے چین ہو کر ان کو اپنی ساتھی کی ساری داستان سنا ڈالی۔ ریت کے طوفانوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بننے والے میرے ساتھی یہ دردناک کہانی سن کر تڑپ اٹھے اور ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئے۔ سر وانگ کو تو اتنا صدمہ ہوا کہ زمین پر اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ہائے افسوس، میں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیتا، اس سے کچھ سیکھ ہی لیتا۔ وہ تقریباً روتے ہوئے بولے۔ میں نے درخواست کی کہ اسے اور اس چھوٹے شہابیے کو اندیر میں دفنایا جائے، کیونکہ اندیر ہی وہ جگہ تھی جہاں انہوں نے پہلی بار ستاروں کے نظارے کیے تھے۔ میرے اشک بار ساتھیوں نے میری درخواست قبول کر لی۔
انہوں نے اس کی لاش کو صحرا سے نکالا اور گاڑی کر کے اندھیر لے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ شہابیہ ہمیں واپس نہ مل سکا۔ سنکیانگ یونیورسٹی کے پروفیسر چانگ کی تحقیق کے مطابق وہ شہابیہ نہیں تھا، بلکہ وہ نامعلوم دھاتوں سے بنایا گیا ایک آلہ تھا جس سے نیلی روشنی نکلتی تھی، اور ایسے مناظر نظروں کے سامنے آتے تھے جو پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھے تھے۔ اس بات نے پروفیسر چانگ کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ ابتدائی معائنے سے پتہ چلا کہ اس آلے کی اندرونی ساخت انتہائی پیچیدہ تھی۔ اس آلے کی پراسراریت اور معاملے کی سنجیدگی دیکھتے ہوئے پروفیسر چانگ نے اکیڈمی آف سائنس کے شعبہ فلکیات کے ماہرین سے رابطہ کیا، جو اسی رات جہاز پر بیٹھ کر سنکیانگ پہنچ گئے اور اس کو مزید معائنے کے لیے بیجنگ کی لیبارٹری میں لے گئے۔ لہٰذا ہم صرف اسی کو دفنا سکے۔ اس موقع پر اس کے والدین اور اس کے شوہر کے والدین بھی موجود تھے، جو رنج و الم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ باقی سوگواران میں ہم 6 لوگ بھی شامل تھے۔ اصولاً مجھے تو اس چھوٹی سی سونے کی ڈبیا کو بھی اس کے ساتھ دفنا دینا چاہیے تھا جو اس نے مجھے دی تھی، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر وہ میں نے اپنے پاس رکھ لی۔ اس کے علاوہ میں نے اس کے بھی تھوڑے سے بال کاٹ کر ایک ڈبیا میں محفوظ کر لیے۔ تقریباً 2 ہفتوں کے بعد